نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جا رہے تھے، آپ کی نظر جب خانہ کعبہ پہ پڑی، آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے مکہ تو اللہ کی نظر میں بھی محبوب سرزمین ہے، میری نگاہ میں بھی تو محبوب سرزمین ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں زندگی بھر مکہ چھوڑ کر کے نہیں آئے گا۔ جب دلوں میں اتنی زیادہ سختی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب رونا نہیں آتا، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، دل اتنے زیادہ سخت ہیں، دلوں میں اتنی عداوت ہے، دلوں میں اتنی زیادہ نفرت ہے، کہاں سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے؟ دل کو نرم کرو، دلوں کو نرم کرو، علم حاصل کرو، علماء سے محبت کرو، مسجدوں میں آؤ، دین کے کام میں آگے آؤ، دعوت کے کاموں میں آگے آؤ، تب جا کر کے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، ورنہ جب دل اتنے زیادہ سخت ہوں گے، دلوں میں جب دشمنی بھری ہوئی ہوگی، عداوت ہمارے ذہن و دماغ میں جب بھری ہوئی ہوگی، تو آنکھوں سے آنسو کیا ہمارے دل تک نہیں پسیجیں گے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ عربی کی ایک کتاب ہے جس کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ رونے کی 10 قسمیں بیان کرتے ہیں کہ انسان جو روتا ہے اس کا یہ رونا 10 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک رونا رحمت کا رونا ہوتا ہے۔ ہم نے کسی کو پریشانی میں دیکھا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا حادثہ ہو گیا، اچانک سے کسی کا کوئی کام بگڑ گیا، تو اس کو دیکھ کر کے رحمت کی بنا پر ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک تو ہے رحمت کا رونا، اور ایک ہوتا ہے محبت کا رونا۔ محبت کی وجہ سے، کسی کی جدائی کی وجہ سے انسان روتا ہے۔ بیٹا کہیں باہر کمانے کے لیے جا رہا ہے یا کہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو باپ رو رہا ہے۔ شوہر اگر کسی کا باہر کمانے کے لیے جا رہا ہے، کہیں پردیس جا رہا ہے تو بیوی رو رہی ہے۔ یہ ہے محبت کا رونا، کسی کی جدائی کی وجہ سے رونا۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے خوشی کا رونا۔ انسان جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو روتا ہے۔ بیٹے نے قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا، باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بیٹا مکمل قرآن کریم کا حافظ ہو گیا تو ماں رونے لگی۔ بیٹا جب ڈاکٹر بن گیا، یا کہہ لیجیے MBBS کا انٹرنس انہیں کوالیفائی کر لیا، تب باپ اور ماں خوشی کی وجہ سے رونے لگے۔ یہ خوشی کا رونا ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انسان خوشی کی وجہ سے روتا ہے تو اس کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جب انسان غم کی وجہ سے روتا ہے تو اس کے آنسو گرم ہوتے ہیں۔ یہ خوشی اور غمی میں کے رونے میں فرق ہے کہ خوشی کے آنسو ٹھنڈے اور غمی کے آنسو گرم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے تکلیف کا رونا۔ کسی درد کی وجہ سے انسان رو رہا ہے، کہیں چوٹ لگی ہے، کوئی زخم ہے، کوئی بیماری ہے، اس درد کی وجہ سے، اس کی تکلیف کی وجہ سے، اس کی پریشانی کی وجہ سے انسان روتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک رونا ہوتا ہے غم کا رونا۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹے غم کی صورت میں گھوم رہے ہیں، ماں ان سے جدا ہو گئی تو گھر میں غمی کا ماحول ہے، بچے الگ غم میں ہیں، باپ الگ غم میں ہے، تو غم کی وجہ سے بھی انسان روتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک رونا ہوتا ہے بڑھاپے کا رونا، کمزوری کا رونا۔ انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا،
اس کا اٹھنا بھاری ہے، اس کا بیٹھنا بھاری ہے، اس کا چلنا پھرنا بھاری ہے، اس کا سونا جاگنا بھاری ہے، تو اکیلے میں تنہائی میں وہ اپنی بے بسی کی وجہ سے روتا ہے، تنہائی کی وجہ سے روتا ہے، اپنی کمزوری کی وجہ سے روتا ہے، تو ایک بڑھاپے کا رونا بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک رونا ہوتا ہے کرائے کا رونا۔ کیا مطلب؟ یعنی دور جاہلیت میں عرب کے اندر جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو کرائے پر رونے والیوں کو لایا جاتا تھا اور وہ میت پر آ کر کے رویا کرتی تھی۔ تو ایک ہوتا ہے کرائے کا رونا، اور ایک ہوتا ہے نفاق کا رونا، جھوٹ موٹ کا رونا، دکھاوے کا رونا۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال کر کے آ گئے، کنویں میں گرا کر کے آ گئے، باپ کے پاس شام کو روتے ہوئے آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اپنے باپ کے پاس آئے، عشاءً، شام کے وقت، یبکون، روتے ہوئے، جھوٹ موٹ کا رونا بنا کر کے آئے، کہنے لگے انا ذهبنا نستبق وترکنا، اے ہمارے ابا، اے ہمارے باپ، ہم تو یوسف کو لے کر کے گئے تھے، ہم کھیل کود میں مصروف ہو گئے، ہم نے یوسف کو اپنے ساز و سامان کے پاس چھوڑ دیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی روتے ہوئے آئے تھے وہ صرف دکھاوے کا رونا تھا، وہ جھوٹ موٹ کا رونا تھا۔ تو ایک جھوٹ موٹ کا رونا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر کے رونا۔ مان لیجیے آپ کسی کے جنازے میں گئے، وہاں جب جنازہ اٹھا تو گھر والے بالکل بے تحاشا رو رہے ہیں، اس کی جدائی کا غم ستا رہا ہے، آپ بھی گئے ہیں جنازے میں، آپ ان کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ یقیناً جب کوئی سامنے روتا ہے تو انسانی فطرت ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ تو ایک ہے کسی کو دیکھ کر کے رونا، اور ایک آخری جو 10واں قسم کا رونا ہے وہ ہے خوف الہی کی بنا پر رونا، اللہ کی خشیت کی بنا پر رونا۔ یہ 10 قسم کا رونا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں سب سے بہتر جو رونا ہے وہ اللہ کی خشیت کی بنا پر رونا ہے۔ اگر اللہ کی خشیت کی بنا پر کوئی روتا ہے تب تو بہتر ہے، یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آئیے میں آپ کو اس پس منظر میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آنسوؤں کی طرف لے کر کے چلوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کہاں کہاں نکلے ہیں، کہاں کہاں آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئی ہیں، ذرا دیکھا جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رحمت للعالمین کے مصنف قاضی علامہ سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو دوشنبہ یعنی پیر کے دن صبح صادق کے کچھ بعد طلوع آفتاب کے کچھ پہلے موسم بہار میں ہوئی۔ آپ پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو آپ کے اوپر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، آپ یتیم تھے، دھیرے دھیرے آپ بڑے ہوتے گئے، دھیرے دھیرے آپ 6 سال کی عمر کو پہنچے۔ آپ کی والدہ آمنہ آپ کو مدینہ لے کر کے گئیں، تقریباً 1 مہینے تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے ساتھ مدینہ میں رہتے گئے۔ 1 مہینے کی واپسی کے بعد جب مقام ابوا پر پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مقام ابوا پر جب پہنچے تو حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ آگے بڑھ نہ پائیں، آگے سفر کر نہ پائیں۔ وہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ سے واپسی کے وقت مقام ابوا پر آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سہارا اٹھ چکا تھا، اور جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی ماں کی محبت بھی
آپ سے جدا ہو گئی، آپ کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران سفر یہ بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ شدت غم کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، یاد کر کے اپنی ماں کی ممتا کو، یاد کر کے اپنی ماں کی محبت کو رونے لگے۔ سوچنے لگے کہ جب پیدا ہوا تھا تو باپ کی محبت نصیب نہیں ہوئی تھی، اب جب 6 سال کی عمر ہوئی ہے تو اللہ نے ماں کی محبت کا سایہ بھی مجھ سے چھین لیا ہے۔ 6 سال کی عمر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ماں کی محبت میں آپ روئے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے، جب پیارے نبی کے والدین دنیا سے چلے گئے، نہ باپ کا سایہ ہے نہ ماں کی محبت ہے، والدین کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو آغوش محبت میں لے لیا، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی، آپ کو اپنی محبت میں پال پوش کر کے بڑا کیا، اور اتنی محبت ابو عبد المطلب آپ سے کیا کرتے تھے کہ عبد المطلب وقت کے عزت و جلال کے مالک تھے، خود ان کے بیٹے ان کے بستر پر آنا جلدی گوارا نہ کرتے تھے ان کے جاہ و منصب کی وجہ سے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے خطر عبد المطلب کے بستر پر جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ کے چچا اعتراض کرتے تھے کہ اے ابا معاملہ کیا ہے، ہم تو جلدی آپ کے بستر پر نہیں آتے، لیکن یہ محمد کیوں آپ کے بستر پر آ کر کے بیٹھتا ہے، کیوں آ کر کے یہ اچھل کود کرتا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی ایک الگ ہی شان ہے، اس کو بیٹھنے دو، اس کو آنے دو۔ عبد المطلب نے بڑی لاڈ اور پیار سے پالا، بڑی شفقت سے، بڑے محبت سے آپ کی پرورش کی، لیکن دادا کا یہ سایہ بھی کچھ دیر چل نہ پایا۔ 2 سال کا عرصہ گزرا تھا، 2 سال کا وقفہ گزرا تھا کہ آپ جب 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب آپ کے دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال جب ہوا تب آپ جنازے میں پیچھے پیچھے جب جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، یاد کر رہے تھے کہ اب تو باپ بھی نہیں ہے، اب تو ماں بھی نہیں ہے، اب تو دادا بھی نہیں ہے، اب دنیا میں کون سہارا بنے گا؟ یاد کر کے دادا کی محبت کو رونے لگے، پیچھے پیچھے جب جا رہے ہیں بے تحاشا رو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی جدائی پر بھی روئے۔ اور آگے چلیے، جب دادا اس دنیا سے گزر گئے، چلے گئے، تو ابو طالب جو آپ کے چچا تھے انہوں نے آپ کی پرورش کی، بڑا آپ کا ساتھ دیا۔ جب مکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو کفار مکہ آپ پر آ کر کے ٹوٹ پڑے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگے کہ کسی طریقے سے یہ محمد دعوت و تبلیغ سے باز آ جائے۔ جب وہ ہر طریقے سے ناکام ہو گئے تو ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بزرگوں کی شان میں ہٹ دھرمی کرتا ہے، ہمارے معبودوں کی بے عزتی کرتا ہے، ہمارے عقل مندوں کو یہ بے وقوف کہتا ہے، اے محمد اپنے بھتیجے کو سمجھا لو۔ پیارے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، اے بھتیجے میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو، اگر کفار مکہ اس طریقے کی پلاننگ بنا رہے ہیں تو باز آ جاؤ، مت کرو دین کا کام، مت کرو دعوت کا کام، باز آ جاؤ، میرے کمزور کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو، مجھ سے یہ بوجھ برداشت نہ ہو پائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعوت و تبلیغ کے کام سے باز نہ آئے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے چلے گئے، بڑھتا چلا گیا۔ دوبارہ سے کفار کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اگر یہ دنیا کی جاہ و منصب کے
متقاضی ہیں، چاہتے ہیں تو ان کو جاہ و منصب بھی دے دو۔ اگر یہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جاؤ، ہم ان کی شادی سب سے خوبصورت لڑکی سے کرا دیں گے۔ اگر یہ وقت کی حکمرانی چاہتے ہیں تو جاؤ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ ہم ان کو وقت کی حکمرانی بھی دلا دیں گے، لیکن یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا، اے بھتیجے، کفار بار بار میرے پاس آ رہے ہیں، تمہاری دعوت و تبلیغ سے عاجز آ گئے ہیں، پریشان آ گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے آ کر کے کہا ہے، اے ابو طالب، اگر تمہارا بھتیجا دعوت و تبلیغ سے باز نہ آیا تو تمہارے اور ہمارے درمیان میں جنگ ہوگی، آر پار جنگ ہوگی، جو برباد ہوگا ہو جائے گا، لیکن اب جنگ کے بغیر بات بننے والی نہیں ہے۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اے محمد، اے بھتیجے، اب تو باز آ جاؤ، اب تو میرے کمزور کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو، میں کیسے یہ بوجھ برداشت کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، یا عمی، اے میرے چچا، لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اے چچا، اے ابو طالب، اگر یہ کفار میرے دائیں ہاتھ میں لا کر کے سورج بھی رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ میں لا کر کے چاند بھی رکھ دیں، تب بھی میں دین کا کام کرنے سے باز نہیں آؤں گا، دعوت کا کام کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ ابو طالب نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات سنے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اے محمد، اگر یہی بات ہے تو آؤ، آج کے بعد سے میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اگر تمہیں کوئی ستانے کی کوشش کرے گا تب بھی میں کھڑا ہو جاؤں گا، اگر تمہیں کوئی پریشان کرنے کی کوشش کرے گا تب بھی میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ جب ابو طالب نے، آپ کے چچا نے آپ کو یہ دلاسا دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونے میں جا کر کے رونے لگے۔ آپ کو اپنے باپ کی محبت یاد آ گئی، اپنی ماں کی محبت یاد آ گئی کہ اے کاش اگر میرے ماں باپ ہوتے تو چچا کے سامنے اتنا جھکنا نہ پڑتا، چچا کے سامنے اتنی گریہ وجاری کرنا نہ پڑتی، اگر میرے دادا عبد المطلب زندہ ہوتے تب اپنے چچا سے اتنی عاجزی کرنا نہ پڑتی۔ پیارے نبی کونے میں گئے، رونے لگے۔ ابو طالب نے دیکھ لیا، اے میرے بھتیجے، آؤ، آج کے بعد سے تمہیں کوئی پریشان کرنے کی کوشش نہ کرے گا، اگر کفار بھی آئیں گے تو میں تمہارا سامنا کھڑے ہو کر کے تمہارا سامنا کروں گا۔ تو ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، پوری زندگی آپ نے ساتھ دیا اپنے بھتیجے کا، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، جب وہ دین اسلام کے اندر داخل نہ ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اپنے چچا کی محبت کو یاد کر کے کہ اے کاش میرے چچا کلمہ توحید کا اقرار کر لیتے۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو وہاں پر ابو جہل بھی موجود ہے، امیہ بن خلف بھی موجود ہے، قریش کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، اور وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں، یا عمی، اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اے میرے چچا، ایک مرتبہ اس کلمے کا اقرار کر لو، ایک بار اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، ایک بار اپنی بیمار زبان سے کہہ دو، کلمتن احاج لک بہا عند اللہ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے قیامت کے دن آپ کے لیے اللہ سے سفارش کروں گا، آپ کے لیے حجت قائم کروں گا، آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے فریاد کروں گا۔ اے میرے چچا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یہاں ابو جہل بھی موجود ہے، امیہ بن خلف بھی موجود ہے، اتنے میں یہ دونوں بول پڑتے ہیں، اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب ذرا بتاؤ کیا آخری وقت میں تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اے ابو طالب، کیا مرتے وقت میں تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے اعراض کر لو گے، پھر جاؤ گے؟ حضرت ابو طالب کو شرم آئی، آئی کی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، پوری زندگی میں عبد المطلب کے دین پر گزارتا چلا گیا، اب آخری وقت ہے تو کیا میں اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دوں؟ دل میں سوچا اور آخری کلمات اپنی زبان سے یہی ادا کیے کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ چچا کلمہ توحید کا اقرار نہ کر پائے، تب بھی پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا تھا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ، اے میرے چچا جب تک اللہ مجھے اس چیز سے منع نہ کر دے گا تب تک میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ آپ نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا، آپ نے میری بہت زیادہ مدد کی، بہت زیادہ محبتیں، بہت زیادہ احسان آپ کا میرے اوپر ہے۔ جب تک اللہ مجھے روک نہ دے گا، منع نہ کر دے گا، تب تک میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت جبریل قرآن کی ایک آیت لے کر کے نازل ہو گئے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں، کسی نبی کے لیے درست ہی نہیں، کسی ایمان والے کے لیے درست ہی نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ منع کر دیا گیا کہ نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، مومنوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی مشرک ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دل میں جس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نواز دیتا ہے، آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ تو پیارے نبی کا کام ہدایت دینے کا نہیں ہے، ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے۔ جب اب آپ کے چچا ابو طالب عبد المطلب کے دین پر مر گئے، کلمہ توحید کا اقرار نہیں کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب پتہ چلا کہ آپ کے چچا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی میرے چچا کے لیے کفن دفن کا انتظام کرو، میری ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے، تم جا کر کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں بہت دنوں تک پیارے نبی گھر سے باہر نہیں نکلے، اتنا روئے آپ کے چچا کی، اپنے چچا کی اس دنیا سے چلے جانے پر، آپ اپنے چچا کی رخصتی پر اتنا زیادہ روئے، کئی دنوں تک گھر سے باہر نہیں نکلے۔ یہ چچا کی محبت تھی، یہ اپنے دادا کی محبت تھی، یہ اپنی ماں کی محبت تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ اور آگے چلیے، جب صحابہ میں سے اکثر صحابہ مدینہ چلے گئے تھے، چند مخصوص صحابہ، مشہور صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند ایک مشہور صحابی مدینہ میں بچے تھے۔ کفار نے ایک پلاننگ بنائی، ایک میٹنگ دارالندوہ میں منعقد کی گئی کہ موقع بہت اچھا، محمد کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے، رات ہی میں ان کے گھر کو گھیر لیا جائے، جب صبح کے وقت یہ نماز کے لیے نکلیں گے تو اچانک سے ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا اور ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دارالندوہ میں میٹنگ بنائی گئی راتوں رات، اور اسی درمیان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ کفار نے اس طریقے کی پلاننگ بنائی ہے۔ فوراً آپ کو ہجرت کا حکم ملا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اے علی آج رات میں میرے بستر پر چادر اوڑھ کر کے تم سو جانا، اور صبح جب ہو تو یہ جو امانتیں صحابہ کی رکھی ہوئی ہیں، یہ جو امانتیں لوگوں کی میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، یہ امانتیں صبح لوگوں تک پہنچا کر کے تم بھی صبح مکہ میں چلے آنا، مدینہ چلے آنا۔ مکہ کے اندر کے حالات جب خراب ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات حضرت ابو بکر کو بلایا اور کہا، اے ابو بکر رات ہی میں یہاں سے نکلنا ہے، رات ہی میں ہجرت کرنا ہے، ہجرت کا حکم مل چکا ہے، کفار کی ایسی پلاننگ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کفار نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، گھیر لیا ہے۔ آپ نے اپنی الگ پلاننگ بنائی، آپ جب گھر سے باہر نکلے تو کفار نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ آپ نے
قرآن مجید کی ایک سورت کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے، آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے. کفار کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کون گزر گیا. راتوں رات میں پیارے نبی کفار کے سامنے سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے. کفار کو پتہ بھی نہیں چلا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جا رہے تھے، آپ کی نظر جب خانہ کعبہ پہ پڑی، آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے مکہ، تو اللہ کی نظر میں بھی محبوب سرزمین ہے، میری نگاہ میں بھی تو محبوب سرزمین ہے. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں زندگی بھر مکہ چھوڑ کر کے نہیں جاتا. اپنی بستی سے کس کو محبت نہیں ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے کس کو محبت نہیں ہوتی ہے؟ پیارے نبی مکہ سے گزر رہے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، لیکن آپ کا ذہن مکہ میں ہی لگا ہوا ہے. مکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اے مکہ، اگر یہاں لوگوں نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا، ظالموں نے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو کبھی یہاں سے نہیں جاتا. جب ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تو پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. یقیناً جب کسی کی بستی اجڑ جائے، کسی کا گھر اجڑ جائے اور کسی کو گھر سے باہر کر دیا جائے، بھگا دیا جائے، اسے کیسا لگے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. مکہ سے جدائی کے وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے. اور آگے چلیے، ماریہ قبطیہ سے سن 9 ہجری میں ایک لڑکا پیدا ہوا، ابراہیم. تقریباً 18 یا 19 مہینے کی اس کی عمر تھی. مدت رضاعت بھی مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ اچانک سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی. آپ کا بیٹا ابراہیم دنیا کی زندگی کو الوداع کہنے پر ہے، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے پاس گئے، اپنی گود میں لیا اور اپنے بیٹے کی آخری سانسوں کو دیکھ کر کے پیارے نبی نے اپنے زبان سے چند کلمات ادا کیے تھے. ان القلب یحزن والعین تدمع. اے ابراہیم، آنکھ بھی رنجیدہ ہے، دل بھی رنجیدہ ہے. ان العین تدمع، آنکھیں بھی رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. والقلب یحزن، دل بھی بہت رنجیدہ ہے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. مجھے پتا ہے کہ تم زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہو، میں گرچہ اللہ کا پیارا رسول ہوں، گرچہ رحمت للعالمین مجھے بنا کر کے بھیجا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی بیٹی کی بے بسی کو دیکھ کر کے پیارے نبی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، دل بھی رنجیدہ ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکل رہے ہیں، وَإِنَّ لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. اے ابراہیم، تمہاری جدائی سے بہت زیادہ رنجیدہ ہوں، تمہاری جدائی سے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ جب اللہ نے تمہاری مقدر میں اتنی ہی عمر لکھی تھی تب میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا. اپنے بیٹے کی جدائی پر پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رونے لگے. اتنا زیادہ روئے، اتنا زیادہ روئے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو زمین پر گر رہے تھے اپنی بیٹے کی جدائی پر. یہ محبت کے، یہ رحمت کے آنسو تھے کہ اپنے بیٹے کی جدائی پر بھی آنکھوں سے آنسو گر رہے. اور آگے چلیے، آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے بیمار ہوئے، آپ کے نواسے بیمار ہوئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خادم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بھیجا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں بھی پیارے نبی کے پاس موجود تھا، سعد بن عبادہ بھی موجود تھے، اسی طریقے سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی زینب نے آپ کو بلایا ہے، آپ کی بیٹی زینب نے آپ کو دعوت دی ہے، چلیے میرے ساتھ میں چلیے، آپ کی بیٹی بلا رہی ہے. آپ کے نواسے کی طبیعت
بہت زیادہ خراب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے خادم سے کہا تھا، غلام سے کہا تھا، ان للہ ما اعطا ولہ ما اخذا وان لکل اجل مسمى عنده۔ اے خادم، جاؤ جا کر کے زینب کو بتا دینا کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں، ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے کوئی چیز عطا کر دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کسی سے کوئی چیز چھین لیتا ہے۔ ہر چیز کی اللہ نے مقدار متعین کر دی ہے، عمر متعین کر دی ہے۔ وَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ۔ اے خادم، جا کر کے میری بیٹی سے کہو، زینب سے جا کر کے کہو کہ وہ ثواب کی امید رکھے، صبر کرتی رہے۔ زینب کے خادم حضرت زینب کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے ابا نے ایسی ایسی بات کہی، صبر کرنے کو بولا ہے۔ حضرت زینب نے دوبارہ سے اپنے خادم کو بھیجا، کہا میرے باپ کو جا کر کے اللہ کا واسطہ دے دو، میرے باپ سے جا کر کے کہہ دو، پیارے نبی سے جا کر کے کہہ دو کہ تمہاری بیٹی نے ضرور بھی ضرور تمہیں بلایا ہے، جاؤ جا کر کے بتا دو تمہارا نواسا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، چلو جا کر کے دیکھ لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ خادم پہنچا، دوبارہ سے جب خادم پہنچتا ہے، پیارے نبی کے ساتھ میں جتنے بھی صحابہ موجود ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت اسامہ بن زید ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، اسی طریقے سے اور بھی کئی صحابہ موجود ہیں۔ پیارے نبی سارے کے سارے صحابہ کو لے کر کے پہنچ گئے۔ جب پیارے نبی اپنی بیٹی کے گھر میں پہنچے، آپ نے اٹھا کر کے آپ کے نواسے کو اپنی آپ کی گود میں دے دیا۔ زینب نے کہا، لو آپ کے نواسے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ پیارے نبی نے جیسے ہی اپنے نواسے کو اپنی گود میں لیا، گود میں اٹھایا، آپ کا نواسا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، بہت ہی زیادہ طبیعت خراب تھی۔ پیارے نبی اپنے نواسے کی طبیعت کو دیکھ کر کے رونے لگے، بہت زیادہ رونے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو تاجدار مدینہ ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاذہ رحمت، اے عبد الرحمن ابن عوف، یہ تو رحمت کے آنسو ہیں، جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اپنے بندوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا، اپنے بندوں کے دلوں میں رحمت کو ڈال دیا، یہ تو رحمت کے آنسو ہیں۔ اپنے نواسے کی جدائی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، اس لیے میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے۔ پیارے نبی اپنے نواسے کی جدائی پر بھی روئے۔ یہ تو رحمت ہے، انسانی زندگی کی فطرت ہے کہ جب اس کی رشتہ داروں میں سے کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو یقینی طور پر وہ دل سے روتا ہے۔ اپنے بیٹے کی جدائی پر بھی روئے، اپنے نواسے کی جدائی پر بھی روئے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اور روئے ہیں پیارے نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ کر کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھ کر کے اپنی امت کے لیے روئے، ہمارے لیے روئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ ابراہیم کی اس آیت پر پہنچے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، اے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ تو میرے ساتھ ہوگا۔ ومن عصانی، اے اللہ، جو میری نافرمانی کرے گا، فإنک انت الغفور الرحیم، تو تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد میں پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر پہنچے۔ اللہ نے فرمایا، ان تعذبہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو معاف کر دے تو عزت و جلال کا مالک ہے، تو غلبے والا ہے، تو حکیم ہے، حکمت والا ہے، اگر تو ان کو معاف کر دے تب تو بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت ابراہیم کی دعاؤں کو پڑھ کر کے پیارے نبی اللہم امتی کے الفاظ بول کر کے رونے لگے، بہت زیادہ روئے۔ اللہم امتی، میری امت کا کیا حال ہوگا، قیامت کے دن میری امت کا کیا عالم ہوگا، امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ نے
آسمان سے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل جا کر کے محمد سے پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ ان کا اللہ تو جانتا ہے کہ محمد کیوں رو رہے ہیں، جاؤ جا کر کے پھر بھی پوچھو کہ محمد کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد تم کیوں رو رہے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے۔ پیارے نبی نے اپنی امت کا حال بتایا، اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ جبریل گئے اللہ کے پاس، جا کر کے جبریل نے بتایا کہ محمد اس لیے رو رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل کو دوبارہ بھیجا، جاؤ جا کر کے محمد کو خبر دے دو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، جاؤ جا کر کے جبریل محمد کو یہ خبر دے دو کہ ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں خوش کر دیں گے، تمہیں غم لاحق ہونے نہ دیں گے، تمہیں رنجیدہ خاطر ہونے نہ دیں گے، تمہیں پریشان ہونے نہ دیں گے، تمہاری امت کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن خوش کر دیں گے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپے، خاموش ہوئے۔ اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے تھے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اور امت ہے کہ پیارے نبی کے اسوے کو اپنانا ہی نہیں چاہتی۔ ہر مہینے میں الگ الگ موسم کے اعتبار سے طرح طرح کی بدعات یہ امت محمدیہ کے افراد انجام دیتے ہیں، جبکہ اس امت کا جو تاجدار ہے رحمت للعالمین جو ہے وہ امت کے لیے رو رہا ہے، اور امت ہے کہ بدعات و خرافات میں اپنے آپ کو ملوث کر کے بالکل ایمان کا ستیہ ناش کر چکا، ایمان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ الگ الگ موسم میں، الگ الگ ہفتے میں، الگ الگ مہینے میں طرح طرح کی بدعات، طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کے رسوم و رواج، یہ کہاں سے ان کو دلیلیں مل جاتی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ امت کا جو تاجدار ہے رحمت للعالمین جو ہے امت کے لیے رو رہا ہے، اور یہ امت بدعات و خرافات میں ملوث ہو کر کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے خیال میں میں خانہ ہو تو کیا کہیے، جب تیرے خیال میں بت پرستی ہے تب کیا تجھے توحید سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی تجھے توحید سمجھ میں۔ پہلے بت پرستی سے اپنے آپ کو بچاؤ، تب جا کر کے توحید سمجھ میں آئے گی۔ شاعر نے کہا تھا سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے خیال میں میں خانہ ہو تو کیا کہیے، جب تک میں خانہ ہوگا، جب تک بت پرستی کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہوگی، تب تک اسوہ نبوی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پیارے نبی اپنی امت کے لیے بھی روئے۔ اور آگے چلیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی محبت یاد آ گئی، رونے لگے۔ اپنی ماں کی قبر پر گئے، صحابہ کو ساتھ لے کر کے کہ صحابہ چلو ماں کی یاد آ رہی ہے، قبر کی زیارت کرنے کے لیے چلتے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ پیارے نبی نے فرمایا میں نے اللہ سے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت مانگی، لیکن اللہ نے مجھے اجازت نہ دی۔ میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے میری ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت دے دیجئے، لیکن اللہ نے مجھے اجازت نہ دی۔ لیکن میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی۔ فزور القبور فانها تذکرکم الاخرہ، اے صحابہ تم بھی جاؤ، جا کر کے قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ تم جب قبرستان جاؤ گے تو تمہیں بھی موت یاد آئے گی، تمہیں بھی آخرت یاد آئے گی۔ پیارے نبی جب صحابہ کو لے کر کے اپنی ماں کے قبر کے پاس پہنچے تو رونے لگے، بہت زیادہ روئے، یہاں تک کہ آیا وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، آپ کے ساتھ میں جو صحابہ تھے وہ بھی آپ کو دیکھ کر کے رونے لگے، اپنی ماں کی ممتا کو یاد کر کے، اپنی ماں کی محبت کو یاد کر کے پیارے نبی رونے لگے۔ صحابہ جو آپ کے ساتھ میں تھے وہ بھی رونے لگے۔ قبر کی زیارت کر کے بھی، اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر کے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ اسی طریقے سے آپ آخرت کو یاد کر کے، اللہ کا عذاب یاد کر کے بھی بہت روتے تھے۔ پیارے نبی کا معمول تھا کہ وہ آخرت کے دن کو، عذاب کو یاد کر کے روتے تھے۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود ہیں، ایک جنازہ جا رہا ہے، جنازے میں آپ بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں۔ جنازہ جب قبرستان تک پہنچا، پیارے نبی اور ہم جب قبرستان کے اندر داخل ہو گئے، پیارے نبی ایک قبر کے پاس، قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے رونے لگے۔
بہت زیادہ روئے، حتی بلت ثرا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی، آنسوؤں سے آپ کی ایک داڑھی بھی بھیج گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہو گئے، چپ گئے، پیارے نبی نے صحابہ سے کہا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، یہاں بھائی کا لفظ استعمال کیا، پتہ چل رہا ہے کہ انسان کے قریب سب سے زیادہ اس کا بھائی ہوتا ہے۔ یہاں صحابہ نہیں کہا، صحابہ میں وہ محبت باقی نہیں رہے، صحابہ میں وہ محبت نہیں پائی جا رہی ہے جو بھائی میں پائی جا رہی ہے۔ انسان اپنے بھائی کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے یہاں بھائی کا لفظ استعمال کیا، یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، اس قبر کے گڈھے کے لیے کچھ تیاریاں کر لو، اس قبر کے لیے کچھ تیاریاں کر لو۔ دنیا میں مٹر گشتی اتنی زیادہ نہ کرو کہ تم قبر کے گڈھے کو بھول جاؤ، قبر کے عذاب کو بھول جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ۔ دنیا میں رہو، دنیا میں خوب کھاؤ، خوب کماؤ، اچھا اوڑھو، اچھا پہنو، لیکن اللہ کو نہ بھول جاؤ، اللہ کی حقیقت کو نہ بھول جاؤ، آخرت کے دن کو نہ بھول جاؤ، سوال و جواب کی گھڑی کو نہ بھول جاؤ، نمازوں کو گول کر کے دنیا میں اتنا مست و مگن نہ ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ ہی یاد نہ رہے، تمہیں اسوہ نبوی بھی یاد نہ رہے۔ نبی دنیاوی زندگی میں، گھریلو زندگی میں اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، آج ہمارا کیا حال بن چکا ہے، ہمارے دل اتنے پسیج چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب رونا نہیں آتا ہے، کہاں سے رونا آئے گا؟ دلوں میں جب اتنی کٹھورتا ہے، دلوں میں جب اتنی زیادہ دشمنی اور عداوت بھری ہوئی ہے، کہاں سے رونا آئے گا؟ پیارے نبی صحابہ کی حالات کو دیکھ کر کے رویا کرتے تھے۔ حضرت بلال کو جب مکہ کی گلیوں میں رسی ڈال کر کے گھسیٹا جاتا تھا، حضرت ابوبکر نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، حضرت ابوبکر بھی رونے لگے۔ ابوبکر نے پیارے نبی کو جا کر کے بتایا، اے نبی، میں نے حضرت بلال کو آج ظلم و ستم سہتے ہوئے دیکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں پوچھا، رونے لگے۔ کہاں سے رونا آئے گا جب دلوں میں اتنی زیادہ سختی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب رونا نہیں آتا، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، دل اتنے زیادہ سخت ہیں، دلوں میں اتنی عداوت ہے، دلوں میں اتنی زیادہ نفرت ہے، کہاں سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے؟ دل کو نرم کرو، دلوں کو نرم کرو، علم حاصل کرو، علماء سے محبت کرو، مسجدوں میں آؤ، دین کے کام میں آگے آؤ، دعوت کے کاموں میں آگے آؤ، تب جا کر کے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ ورنہ جب دل اتنے زیادہ سخت ہوں گے، دلوں میں جب دشمنی بھری ہوئی ہوگی، عداوت ہمارے ذہن و دماغ میں جب بھری ہوئی ہوگی، تو آنکھوں سے آنسو کیا ہمارے دل تک نہیں پسیجیں گے؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جتنا زیادہ انسان کا دل نرم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ روئے گا، جتنا زیادہ علم قیامت کا اس کے پاس ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ روئے گا۔ اس لیے دلوں میں نرمی پیدا کرو، محبت پیدا کرو، عداوت کو ختم کرو، دشمنی کو ختم کرو، اور ایک ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، تب دیکھو کتنا جینے میں مزہ آتا ہے، کتنا رہنے میں مزہ آتا ہے، کتنا محبت و بھائی چارگی میں مزہ آتا ہے، جو مزہ دشمنی میں نہیں ہے، جو مزہ عداوت و اناد میں نہیں ہے، جو مزہ کسی کی برائی کرنے میں نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالیے، پیارے نبی کی اسوہ نبوی کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ پیارے نبی کی گھریلو زندگی کیسی تھی، اخلاقی زندگی کیسی تھی، معاشرتی زندگی کیسی تھی، آپ کیسے کیسے روئے ہیں، کہاں کہاں آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جن کو فی الحال تو نہیں گنایا جا سکتا، وقت ختم ہو گیا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے۔ اے اللہ، دنیاوی زندگی ہماری بہتر کر دے، جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان پر، توحید پر جائیں۔ اے اللہ، جب خاتمہ ہو توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔